جنید اکبر خان صاحب، عمران ریاض خان نے اپنے وی لاگ میں 2 وی لاگس میں آپ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹائم جب آپ نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی القادری ٹرسٹ پیشی کے موقع پر اپنے جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کو لے کر آئیں گے تو آپ آسٹریلیا چلے گئے تھے. ان کے اس اسٹیٹمنٹ پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی یہ خبر درست ہے؟ واقعی آپ آسٹریلیا گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں فیجی گیا تھا. ایک ایز اے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین مجھے دعوت دی گئی تھی 2-3 مہینے پہلے جب سے میں بن گیا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین. تو وہاں پر 3 دن کی کانفرنس تھی. تو یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کے باہر جو فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد ہوا تھا. تو میں کوئی لمبی ٹائم کے لیے نہیں تھا، نہ میرا کوئی ذاتی تھا نہ کوئی ٹور تھا. تو 3 دن کے لیے، کیونکہ پھر اس ٹائم پاسبل نہیں تھا، آلریڈی کمٹمنٹ کر چکا تھا اسٹاف، پی سی کی اسٹاف جا رہی تھی ساتھ. تو وہ ایز اے چیئرمین میری مجبوری تھی کہ 3 دن کے لیے جاتا. اس میں بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی جاتے ہیں اس طرح کے پارلیمنٹیرینس، وہاں پہ سیر سپاٹا ہی ہوتا ہے، کوئی عام امپورٹنٹ کام نہیں ہوتا وہاں پہ. اپنی رائے ہے، میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اس کی اپنی رائے ہے، ضروری نہیں کہ میں اس کی ہر بات سے ساتھ ایگری ہوں. میرا بھائی ہے، کافی چیزوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایگری ہوتا ہوں، کافی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ایز اے چیئرمین میری مجبوری تھی کہ میں اس میں جو جوائن کر دیتا. اسی ٹائم پاسبل نہیں تھا کہ میں اس کو کینسل کرتا تھا جس ٹائم وہ آئے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری بہت لمبی چلی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میری وجہ بغیر، ضروری نہیں کہ ہر احتجاج میں ایز اے صدر میں ہوں. جی ایس صاحب تھے، ریجن سے دور تھے، ذمہ داری میری تھی، رابطہ ہمارا تھا. تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہماری ڈرون کے خلاف یہ جو آسٹریلیا کا وزٹ تھا کس حوالے سے تھا؟ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ اس میں کیا آپ لوگوں نے وہاں پر کیا؟ یہ فیجی میں تھا، کامن ویلتھ کا تھا. اور یہ تھا ایک ورکشاپ تھا جس میں سارے چیئرمین، جتنی بھی پی سی کی چیئرمین تھے، سب کو بلایا گیا تھا. صرف میری نہیں تھی. اور یہ کمٹمنٹ تو 2 مہینے پہلے سے تھی. اس ٹائم یہ ذمہ داری میری نہیں تھی. تو اس طرح 3 دن کی ایکٹیویٹی تھی. 3 دن میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی تھی. اسی دوران بھی ہمارے پروگرام ہوئے، احتجاج ہوئے. آج بھی میں ڈرون کے خلاف جا رہا ہوں، پشاور میں ہماری احتجاج ہے. تو اسی کوئی بات نہیں کہ میں اپنی ایکٹیویٹی سے. جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے چھوٹی عید کی بات کی، پھر اس کے بعد چھوٹی عید خالی مہینے کا ہوتا ہے وہ بھی گزر گیا، بڑی عید آ گئی، وہ لگ نہیں رہا بڑی عید کی بعد بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو کب تک یہ اسلام آباد اور یہ دیگر ایریاز میں آپ لوگ نکل رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ جو فسائیت پنجاب میں ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ نہیں نکلتے، لیکن جو ظلم ریاست اور ریاستی ادارے کرتے ہیں شاید ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ برداشت کر لے. باقی پنجاب میں بھی ایکٹیویٹی ہو رہی، قیادت بھگت رہی ہے، ورکر بھگت رہے. اس دن بھی ہماری ملاقات میٹنگ ہوئی تھی سارے ریجن کے صدور سے. ایک دفعہ ہماری میٹنگ ریجن کے صدور اور جی ایس کی تھی، اور ایک پشاور میں ہماری جتنی بھی ہمارے چاروں صوبوں کے صدور جی ایس تھے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی قیادت تھی. تو اس میں وہی کچھ چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی دے گی. اور ابھی علی امین صاحب کو جو احتجاج کی اس کو ذمہ داری دی گئی. انشاءاللہ تعالی ہم ایک پیج پہ ہوں گے. تو اس میں مختلف چیزیں جو ہے ہو گئی ہے، مختلف چیزیں اس میں فائنل ہو گئی ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. لیکن پولیٹیکل کمیٹی کی اپروول کے بغیر وہ تو پاسبل نہیں ہے. اس میں کچھ یہ ہے کہ ہم اس طرف اگر آئیں گے تو پہلے ہم ایک جو ہے ٹینٹ ولیج لگائیں گے، جس میں 2 جگہ بھی ہے، ایک سوابی میں اور ایک اوپر پہاڑیوں پہ ہری پور کی ایریا میں کی پی کے حدود میں. پھر آگے بڑھیں گے. اور اس دفعہ یہ بھائی جان آپ نے ایک بات بس کر لے، چھوڑے گا نہیں کرنا، بڑی مہربانی ہے بھائی جان. کرے نہیں آ کر نہیں تو بھائی جان میں بات تو کرنے تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری ہے، زیادہ تر لوگوں ایک ہی پیج پہ ہے کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ایک تو یہ کی پی کے اور نزدیک کے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے. لاہور، کراچی، کوئٹہ کے لوگ جو ہے اسی دن وہاں پر روڈ بند کر لیں گے، مین شاہراہیں بند کر لیں گے. اور ہم جو 3 دن ہمارا ولیج جو ٹینٹ ولیج لگے گا، اس میں ہم دعوت دے رہے ہیں جو لوگ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ولیج وہاں پر ہم ٹینٹیں لگائیں گے. ہر ڈسٹرکٹ کو اپنا ایریا ہوگا جس میں وہ اپنے لوگوں کو کرے، خود ہی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو رکھے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہم ویلکم کہیں گے، لیکن جو دور دور کے لوگ ہیں اسے ہماری یہی رائے ہے، ابھی فائنل کچھ بھی نہیں ہوا، کہ وہ اسی دن اپنے چاہے لاہور میں، چاہے کوئٹہ میں، چاہے کراچی میں، تو وہاں پر احتجاج کرے اور روڑے بند کرے. جو امریکہ سے جو ڈاکٹرز آئے سر، کیا ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟
نہیں اس میں امریکہ سے تو اس کو تو مجھے نہیں پتہ کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تو ہمیں جو ہے وہاں پر میں کیا کہوں گا کہ ہمیں بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. ان لوگوں کا جب اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے, جس طرح جنگ کے ٹائم ان کی ضرورت تھی خان صاحب کی پی ٹی آئی کی, تو ہم کڑے رہے, ان کا رویہ تبدیل ہوا. جب ختم ہو گئی تو رویہ تبدیل پھر ہو گیا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں, لیکن مجھے پارٹی کا تو میں نہیں اس کو پسند نہیں ہوں, لیکن مجھے خود کوئی امید نہیں سپریم کورٹ سے, کیونکہ جب ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ تو امپلیمنٹ ہوتی ہے, جب ہمارے حق میں آتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو ہمیں افسوس اس پہ ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ جب کون کس سائڈ پہ تھا. اس سے ہمیں کوئی نہ, اگر ہمیں یہ سٹی ملے بھی پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا, اگر نہ ملے پھر بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن تاریخ بتائے گا کہ کون کس ٹائپ پہ کس سائڈ پہ. جنید اکبر صاحب یہ تاریخ لکھ رہا ہے, باقی کوئی مسئلہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے دوبارہ پی آئی سی کی چیئرمین شپ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو آپ پھر پی آئی سی کی شپ چھوڑیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ اب کی خواہش ہے, خان صاحب کی جو بھی خواہش ہوگا انشاءاللہ تعالی اس پہ ایک منٹ نہیں سوچوں گا. خان صاحب کی امانت ہے, پی سی کی لے, صوبائی صدارت کی لے, ایم این اے شپ کی لے, جو بھی حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی. جنید اکبر نے پہلے کبھی نہیں سوچا, نہ آئندہ یہ سوچا. کون لوگ ہیں جو آپ سے یہ اس کی اپنی خواہشوں پہ کافی خواہشیں لوگوں کی ہے, اور خواہشوں کا میں احترام بھی کرنا ہر بندے کی. کچھ تو یہ ہے کہ جس کو خود خواہش مند تھے, اور نہ میں اس دوڑ میں نہیں تھا, نہ میں صوبائی صدر کی دوڑ میں تھا, نہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی دوڑ میں تھا. تو کچھ لوگوں کی شاید صدارت میں امید ہوا, خواہش مند تھے, کچھ سے تھے, تو اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے, اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اس کی خواہشیں پوری ہو. لیکن جو حکم جو بھی ہو مرکز میں سے کوئی ہے نہیں, جو بھی صوبے ہو, میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے, میں نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش تھی, خواہش ہے, تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. باقی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میں کچھ دن جب نہیں, تو پارٹی کے اندر کا ہوتا ہے تو یہ پارٹی کو ملے گا, تو کسی اپوزیشن کی تو خواہش نہیں ہو سکتی. تو یہ پارٹی کے اندر کی لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو ہے, تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں. میں نے خواہشات ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, اور مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں کی, جب پہلے خواہش پوری نہیں ہوئی. تو میں دعا گو ہوں کہ آئندہ اگر ہو, نہ میں نے اس کمیٹی سے کبھی کوئی کمانا ہے, نہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کوئی پروٹوکول لی ہے, نہ کوئی ایک ذمہ داری کے طور پر نبھا رہا ہوں. اگر جس ٹائم پر رہا انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ نہ پارٹی میرے آگے آئے گی, نہ وہ کوئی اور طاقت میرے, ذمہ داری پوری کروں گا. لیکن اگر نہ رہی تو مجھے کوئی جس طرح ملنے کی خوشی نہیں تھی, اس طرح جانے کی کوئی تکلیف نہیں. پارٹی کے اندر عمران خان کی بہنوں کو بھی سائیڈ لائن کرنے کے لیے مشاورتیں ہو رہی ہے, اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ پی ٹی آئی خان صاحب کی بہنیں تو پارٹی میں اس کا تو کوئی رول نہیں ہے, وہ اپنی بائی کے لیے, اور یہ نیچرل ہے. ہم پہ جب برا وقت تھا تو ہماری فیملی بھی تو سیاست نہیں کرتی, ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو جب اس کا بائی اندر ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ کے ساتھ کھڑا رہے. وہ آ جائیں گے, مجھے کیا پتہ, میں ٹیکنیکل چیزیں